الرحمن الرحیم خیر ناصر و معین۔ خوش میں ہم نے کل کہا تھا کہ جو معدن ہے وہ اگر آپ جائیں اجیر ہوں اور جا کر وہاں پر اس معدن کو نکالیں، اور وہ نکالتے ہوئے آپ اس کو قصد نہ کریں کہ میں اجیر ہوں اور میں اس کے اجرت کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے قصد کریں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ہو جائے گا۔ ٹھیک، خواب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو معدن ہے وہ زمین کے تابع نہیں ہے، یعنی اگر آپ کی زمین میں معدن نکل رہا ہے تو وہ معدن آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ معدن کس کا ہے؟ جو اسے نکال رہا ہے اس کا ہے، زمین کس کی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ابھی آپ کے ہاں پھر گاؤں میں جا کے آپ یہ بتائیں جہاں پہ معادن ہیں وہ اس کو مانیں گے؟ اب جھگڑا چل رہے ہیں آپ کے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری زمین میں ہے یا ہمارے زمین سے گزر کے ان پہاڑوں میں اگر ہے جو کہ ہمارے زمین بھی نہیں ہے وہ بھی پھر ہمارا ہی ہے۔ شرع کیا کہتی ہے؟ شرع کہتی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ زمین آپ کی معدن میں ہونے سے وہ معدن آپ کا نہیں ہو جاتا۔ آپ اگر ایک معدن کے پاس پہنچ جائیں اور اس کے گرد چار دیواری کر لیں تو بھی وہ معدن آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک، معدن کب آپ کا ہوتا ہے؟ معدن تب آپ کا ہوتا ہے جب آپ اس میں سے استخراج کر لیں۔ اس کی مثال ہوا کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے۔ ٹھیک، پانی بہہ رہا ہے، آپ کی زمین سے بہہ رہا ہے، وہ آپ کا ہے نہیں۔ آپ اسے پمپ کر کے اگر کسی اپنی ٹینکی میں ڈال دیں گے تو وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی جو پانی آپ کی زمین سے بہہ رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب کا ہے، سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی پرندہ آ کے پیے وہ اس کا ہے، کوئی بھی انسان آ کے پیے وہ اس کا ہے۔ ٹھیک، خواب یہاں پر جب یہ بات اگر اس کو آپ سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ملکیت میں لینا ہو تو کیسے آپ ملکیت میں لیتے ہیں؟ زمین کو ہی لے لیں، آپ زمین آپ نے ملکیت میں لینی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہیں۔ تو جس کے پاس ہے اس کی ملکیت میں کیسے آیا؟ قبضہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا؟ خواب حیازت سے، ٹھیک ہے نا؟ قبضے سے جو وہ ہے، یعنی اگر ایک زمین ایسی ہے جو کسی کی بھی نہیں ہے تو جس نے جا کے اس کو حیازت کر لی وہ زمین اس کی ہو گئی۔ زمین کی حد تک تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جا کر اسے چار دیواری کر دی، پتھر لگا دیا تو وہ زمین کیا ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہیں پہ ایک مشکل آپ کے علاقوں میں بھی ہے جہاں پر زمین تقسیم کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں جی یہ زمین ہے، یہ ہم نے آپس میں تقسیم کر لی۔ تقسیم کرنے کے بعد وہ 5 سال 10 سال پڑا رہا اور میں نے اس کے بعد اس کو بیچ دیا۔ اس کا جب پیسہ آیا تو مولانا صاحبان آ جاتے ہیں، جی اس پہ خمس ہے، یہ 6 سال سے آپ کی ملکیت میں تھا، ٹھیک ہے نا؟ وہ زمین آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی مجرد تقسیم سے کوئی مالک نہیں ہوتا۔ آپ نے حیازت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے احیا نہیں کیا ہے، آپ لوگوں نے صرف تقسیم کیا ہے۔ یہ جو ہے گاؤں والے اس صحرا کو سب میں 50-50 مرلے آ جائیں گے، 50-50 کنال آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ نے اسی تقسیم کو فروخت کر دیا۔ وہ تقسیم کیونکہ 5 سال پہلے ہوئی تھی تو یہ آپ کے بچت میں چلی گئی۔ اب یہ آپ کی بچت میں کہاں گئی جب آپ کی ملکیت میں ہی نہیں آئی ہے، ٹھیک؟ بس سبب اول حیازت ہے، آپ کو حیازت کریں گے تو زمین آپ کے منتقل ہوگی۔ انتقال سے زمین آپ کے نام منتقل نہیں ہوتی ہے شرعاً۔ آپ نے پیپر پہ تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد آپ نے انتقال چڑھا لیا، انتقال چڑھانے سے ٹرانسفر کرانے سے آیا آپ کے نام ہو جائے گی زمین؟ شرعاً نہیں، آپ کے نام نہیں ہو۔ کسی کے نام ہو، کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، حیازت کیا ہوا ہے، احیا کیا ہوا ہے، وہ آپ کے نام منتقل کرے، ہاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا صرف انتقال سے ملکیت نہیں آتی زمین کی، اس کے لیے کس سے آتی ہے؟ آپ اس کو
حیازت اگر کریں گے, اگر آپ اس کے چار دیواری کر دیں گے, ٹھیک, لیکن آیا اگر آپ معدن کی چار دیواری کریں گے تو وہ معدن آپ کا ہو جائے گا؟ نہیں, معدن چار دیواری سے آپ کا نہیں ہوگا. اس معدن سے آپ کچھ نکالنا شروع کر دیا, آپ نے صرف چار دیواری نہیں کیا, اس پر آپ نے قبضہ بھی کر لیا اور کچھ نکالنا شروع کیا, وہ آپ کا ہو جائے گا؟ نہیں, جتنا نکالا ہے وہ آپ کا ہوگا, لیکن وہ جو سارا معدن ہے وہ سب آپ کا ہوگا؟ نہیں. دوسرا سبب جو ہے وہ احیاء ہے. اگر آپ اس کو چار دیواری کرنے کے بعد آپ اس زمین میں کاشت کریں, اس میں کچھ بنا لیں, درخت لگا لیں, تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ہو جائے گا. لیکن آیا اس کے اندر جو معدن ہے وہ اس کی وجہ سے وہ معدن آپ کا ہو جائے گا؟ معدن آپ کا نہیں ہوگا. ٹھیک, بس زمین آپ کی ہوتی تھی حیازت سے, لیکن حیازت سے معدن آپ کا نہیں ہوتا. زمین آپ کی ہوتی تھی زمین کو زندہ کرنے سے, لیکن اس کی وجہ سے معدن آپ کا نہیں ہوتا. تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو بغیر جنگ کے, تو جو زمین اس کے پاس پہلے سے اس کے ہاتھ میں تھی وہ اس کی تو نہیں تھی نا, ٹھیک ہے, مسلمان ہونے سے وہ اس کی ہو جاتی ہے. دیکھ, وہ مسلمان ہوا, یہ زمین اس کی ہو گئی, معدن جو اس زمین میں معدن ہے وہ اس کا ہوگا؟ معدن تو اس کا نہیں ہوگا, کیونکہ معدن کیا ہے؟ تابع ارض نہیں ہے. ٹھیک, مسئلہ یہ کہ اگر یہ تابع ارض نہیں ہو تو اس معدن کو نکالنے کے لیے تصرف کرنا لازم ہوتا ہے, کہ وہ تصرف تو آپ غیر کی ملکیت میں کریں. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ میں جا کے میں تصرف کیا, میں نے آپ کی زمین میں, آپ کی زمین ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے تصرف کیا یا آپ سے اجازت لے کے یا اجازت لیے بغیر, ٹھیک ہے, اجازت لے کے کیا تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں کہوں مجھے یہ زمین سے گزرنے کے لیے آپ مجھے رائٹ دے دیں, فلان کر دیں, اتنے پیسے لے لیں, میں جاؤں, ٹھیک ہے نا, یہ زمین میں کھدائی کر دوں, فلان کر دوں, آپ نے اجازت دے دی, اس کے آپ نے یا پیسے لیے یا نہیں لیے, مسئلہ ختم ہو گیا نا. ٹھیک, آپ کو بتائے بغیر چلا گیا, جا کے میں نے کھدائی کر کے آپ کی زمین کو نقصان بھی پہنچایا, اور ادھر سے میں نے معادن نکالے, کیا ہوگا؟ آپ کو زمین کے نقصان کا میں نے ازالہ کرنا ہے. آپ پیسے نہیں لیتے تو میں گناہگار ہو گیا, اتنا ہی ہوا نا. معدن کس کا ہوا؟ معدن تو میرا. ٹھیک ہے نا, دو الگ بحث ہے نا. زمین آپ کی ہے, زمین کے اندر معدن جو ہے جو نکالے اس کی ہے. اس زمین پہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے, اجازت لے لیں تو حل ہے. اگر اجازت لیے بغیر میں آیا ہوں تو میں نے جو گناہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ملک غیر میں بغیر اجازت کے داخل ہوا ہوں, یہ میں نے گناہ کیا ہے. تو اس گناہ کا نتیجے میں مالک نہیں ہوں گا معدن کا. معدن کا مالک سے, معدن سے مراد جس معدن پہ خمس ہے وہ جس معدن سے جو حاصل ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم. سارا اس کان کی بات نہیں کر رہے کہ آپ کیوں اس کان کا میں مالک ہوں, اس کا مالک کوئی بھی نہیں. اس میں سے جس نے جتنا نکالا اتنے معدن کا میں مالک ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے اس میں سے نکالا, آپ کے بقول اس میں کیا ہو گیا؟ زمین کو نقصان پہنچ گیا, اس کا میں ضامن, آپ کے نقصان میں کیا کروں گا؟ ازالہ کر دوں گا. ٹھیک, معدن آپ کا نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی مجھے اس زمین کا نقصان نہیں چاہیے, مجھے وہ پتھر ہی چاہیے جو تم نے نکالا ہے. وہ پتھر تو آپ کا ہے ہی نہیں. اور اگر آپ زبردستی مجھ سے وہ پتھر لے لیں تو میں نے ایک گناہ, چھوٹا گناہ کیا تھا, آپ کے زمین پہ چند قدم چلا تھا, آپ نے اس سے بڑا گناہ کر لیا, مجھ سے میری ملکیت چھین لی. ٹھیک, اب یہ اگر ہمارے لیے واضح ہو گیا ہو کہ معدن جو ہے وہ جو نکالے اس کا ہے. ٹھیک, اب جو عرض واقع پر ہے وہ اس کے خلاف ہے, اس سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے. عرض واقع پہ کیا ہے؟ عرض واقع پہ یہ ہے کہ وہ معدن کو انسان جو ہے کہتا ہے کہ یہ میرا ہے,
آج کل لیز پہ بھی لیتے ہیں یا گاؤں والے اپنا قبضہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں ہے, یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اس کا شرعاً یہ کوئی پابندی وہی کہہ رہے ہیں نا, یہ تو بدماشی ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی زمین سے کسی کو نہیں گزرنے دوں گا. ٹھیک ہے نا, میری زمین سے یہ گزر سکتا ہے, یہ نہیں گزر سکتا, لیکن وہ زمین سے ہاں جو شارع عام ہے اس کو نہیں روک سکتا. یعنی آپ کے گاؤں سے ایک شارع عام گزر رہا ہے, میں اس پہ پھاٹک لگا کے بیٹھ جاؤں کہ یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا. نہیں بھائی, یہ تو شارع عام ہے, آپ اس سے کیسے روک سکتے؟ جس پہ سب چل سکتے ہیں وہاں آپ کسی کو نہیں روک سکتے کہ یہاں سے آپ نہیں چل سکتے. اگر شارع عام نہیں ہے, آپ کی اپنی ذاتی زمینیں ہیں, وہاں سے آپ روک سکتے ہیں کہ بھائی میری زمین سے آپ نہیں گزر سکتے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ روک سکتے ہیں. وہ اگر چھپ کے چلا گیا تو اس نے گناہ کیا, وہ جتنا لے کے آیا وہ مال شرعاً اسی کا ہے. وہی ہم شرعی بات کر رہے ہیں نا, وہ آپ عرف میں یا ابھی ارض واقع میں جو کام کر رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہ جو بھی کرتے رہے. نہیں, جو زمین کے اوپر ہے, ہاں وہی فرق یہی ہے نا, زمین جسے ہم ابھی معدن کہہ رہے ہیں یا ریکاز کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جیسے درخت ہے, فصل ہے, لکڑی ہے, فلان ہے, یہ سب تو تابع ہے زمین کی. ٹھیک ہے نا, اگر ان چیزوں میں آ جاتی ہے وہ تو زمین کے تابع ہے. یہ جو جس کی زمین ہے یہ چیزیں اسی کی ہیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم معدن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو معادن ہیں جن پر فوری خمس ہے, لکڑی پہ فوری خمس نہیں. ٹھیک ہے نا, اب وہ لکڑی کی کوئی قسم معدن بن جاتی ہے, یا کوئلہ جو ہے وہ معدن ہے. فرض کر لکڑی ہی تھی, وہ اتنے سال اندر رہی تو کوئلہ میں تبدیل ہو گئی, وہ معدن میں تبدیل ہو گئی, اس کا لکڑی کا حکم نہیں ہے. اب یہ جو آپ کا وہ ہے, وہ اگر لکڑی ہے تو زمین کے ساتھ ہو گئی, اگر کوئلہ اور اس جیسی کوئی قسم کی کوئی چیز ہے زمین کے اندر ہے تو وہ معدن میں شامل ہو گئی. ٹھیک, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو تمام معادن ہیں یہ انفال ہیں. اگر آپ معادن کو انفال میں لے لیں تو یہ جھگڑا سارا ختم ہو گیا. یہ جو گاؤں والے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے حدود میں ہے, ہمارے حریم میں ہے, ہمارے پہاڑ میں ہے, ہمارا فلان ہے, ہمارا ہے, بھائی تمہارا ہے ہی نہیں, یہ انفال ہے. ٹھیک, جب انفال ہے تو یہ سارا جھگڑا ہی سارا ختم ہو گیا. ٹھیک, یہ معادن انفال میں ہیں, اس پہ آپ کے پاس دلیل ہے؟ بہت, ہمارے پاس دلیل بہت ہے. اجماع اگر آپ نہیں مان رہے, قدماء میں بہت سا فتاویٰ موجود ہے, اس کو نہیں مانتے آپ روایت پہ آ جائیں. ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام عن الانفال, پوچھا گیا امام سے انفال کے بارے میں, فقال ہی القرى التي قد خربت, یہ وہ گاؤں ہیں جو خراب ہوئے ہیں, اس کے اہل اس سے چلے گئے ہیں, اب گاؤں خالی ہے. فہیہ للہ والرسول, ایک تو انفال یہ ہے. ٹھیک ہے نا, دوسرا کیا ہے؟ ما کان للملوکی فہو للامام. ٹھیک ہے نا, جو لوگوں کی ملکیت نہیں تھی, جو کہ بادشاہوں کی ملکیت تھی, سرکاری ملکیت تھی, وہ تو سرکار کی تو نہیں ہوتی نا, وہ سارا انفال ہوتا ہے. ابھی جو آپ نے خالصہ سرکار اور فلان سرکاری املاک اور کہتے ہیں, سی ڈی اے کی جو زمینیں ہیں اسلام آباد میں, یہ سرکار کی تو نہیں ہے, یہ امام کی ہے. ٹھیک ہے نا, اسے اگر کوئی حیازت کرے تو اس کا وہ مالک بن جائے گا. سی ڈی اے کے قوانین میں نہیں بنے گا, ملک کے قوانین میں, شرعی قوانین میں وہ آپ کی ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ جو سرکار کی ہے. سرکار کون ہوتا ہے؟ ما کان للملوکی فہو للامام. ہاں, اگر سرکار اسلامی حکومت ہے تو وہ فہو للامام میں آ جاتا ہے. امام سے مراد جو ریاست کا شرعی حاکم ہے اس کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. خواب وما کان من ارض الجزیہ,
جو ارض جزیہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ انفال میں سے ہے. وَكُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا، ہر وہ زمین جس کا کوئی مالک نہیں ہے وہ بھی کیا ہے؟ انفال میں سے ہے. ایک زمین پڑی ہوئی ہے جس کو سرکار نے بھی ابھی نہیں لیا ہے، لوگوں کا بھی نہیں، لا رب لها، وہ کیا ہوگا؟ انفال میں سے ہوگا. والمعادن منها، ٹھیک ہے نا؟ معادن میں کس میں سے ہے؟ انفال میں سے ہے. ابھی تک ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو معادن ہیں یہ جو نکالے گا اس کا ہے، باقی کسی کا حق نہیں ہے، زمین کے تابع نہیں ہے، زمین کس کی سے کوئی ربط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو نکالے گا اس کا ہے. اب ہم نے کہا اگر ہم اس کو انفال مان لیتے ہیں اس کے بعد تو قضیہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا. یہ رہا ہی نہیں کہ کس کے ملک میں ہے، کس کی حیازت میں ہے، کس کے حریم میں ہے، کس کے فلان میں، کس جس مرضی کے ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ امام کا ہے، یہ انفال میں سے ہے. ٹھیک. لیکن آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ یہ جو المعادن منہا ہے یہ من الارض ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سا ارض؟ جس کا لا رب لہا. اگر یہ معدن بھی ان ارض میں سے ہو جس کا لا رب لہا، لیکن جس کا گاؤں رب ہے، وہ پھر انفال میں سے نکل گیا. یہ منہا کی ضمیر کو اگر آپ ارض پہ پلٹا دیں تو یہ انفال میں سے نہیں ہوا. اس صورت میں انفال میں سے ہوگا جب اس کا کوئی مالک نہ ہو. لیکن جہاں پہ اس کے ملکیت کے دعویٰ ہیں کہ یہ کیونکہ میری زمین میں ہے اس لیے میرا ہے، میرے گاؤں میں اس لیے میرا ہے، وہ تو پھر انفال میں سے، وہ معادن انفال میں سے نہیں ہوئے. ٹھیک. خواب ہم کہیں گے کہ یہ اولاً ضمیر جو ہے وہ منہا کی کہاں ہے؟ معادن پہ ہے. اگر یہ معادن جو ہے انفال پہ ہے، یعنی المعادن منہا یعنی من الانفال، واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے مل انفال. روایت میں معصوم سے پوچھا گیا، قال منہا المعادن، یعنی منہا سے مراد اب کون سا منہا؟ کہاں جا رہا ہے منہا؟ انفال بھی جا رہا ہے. ادھر اس سے پہلے عرض ہے ہی نہیں. مل انفال قال منہا المعادن. ہمارے پاس باقی روایات ہیں جہاں پر یہ معادن کا انفال میں ہونا نہ اس وجہ سے کہ یہ اس ارض میں سے ہے کہ لا رب لہا، اس کے علاوہ، اس ارض کے علاوہ سیدھا ڈائریکٹ ہے مل انفال قال منہا المعادن. ٹھیک ہے نا؟ ومن مات وليس له مولى فماله من الانفال. بس اگر ہم اس بات کو یوں لے لیں کہ یہ انفال میں سے ہے معادن، تو اس صورت میں جو نکالے گا اس کا ہوگا یا پھر بھی وہ سارا امام کا ہوگا. اب جب انفال میں سے ہو گیا تو مشکل ہی دوسری طرح سے پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ نئی مشکل آ گئی کہ بھائی پہلے تو یہ تھا کہ میں نکالوں اس میں سے خمس دوں، باقی 4 حصے میرے تھے. اب جب یہ انفال میں سے ہو گیا تو یہ سارا کا سارا امام کا ہو گیا، میں جا کے کیوں نکالوں. ٹھیک. یہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ثابت ہے کہ انفال میں سے اگر شیعہ جا کر نکالتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہے. ان الناس، امام ارشاد فرما رہے ہیں، ان الناس کلہم یعیشون فی فضل مظلمتنا. یہ جو ہم سے ہمارے حقوق غصب ہوا ہے اس کے جو فضل ہے، مازاد ہے، اس پر یہ لوگ سارے لوگ جو ہیں وہ زندگی کر رہے ہیں، قبضہ کیے بیٹھے ہیں. الا انا احللنا شیعتنا من ذالک، ہم نے اپنے شیعوں کو اجازت دی ہوئی ہے جائیں اور معادن سے چیزیں نکالیں، خمس دیں، اس کے مالک ہو جائیں. پس اخراج خمس آپ نے اپنے مال میں سے 20% دینا خمس نہیں ہے، امام کے مال میں سے 80% آپ کو ملنا خمس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرح تصور کریں کہ ہم اپنے مال میں سے 20% دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا, میں معدن میں نے نکالا تھا, میں نے زحمت کی تھی, ٹھیک ہے نا, تو نے جتنی زحمت کی تھی وہ نکال لے, تو نے جتنی سرمایہ گزاری کی تھی وہ نکال لے, اس پہ خمس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مما اخرج اللہ, جو خدا نے تجھے عنایت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کیا ہے, انفال ہے, ملکیت امام ہے. جب ملکیت امام ہے تو یہ امام کا لطف ہے کہ 80% تجھے دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 20% دو, 80% تمہاری ملکیت ہو گئی. انشاءاللہ خدا ہمیں خمس دینے کی, پہلے ہمیں معادن دے تو پھر خمس دے نا, ہاں ٹھیک ہے نا, ہمیں معادن دے, ہمیں اب آگے ہم کنز پہ جا رہے ہیں, اگلی بحث, آج معادن ختم ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کنز ہمیں یا معدن دے یا کنز دے, ٹھیک ہے نا, جہاں مرضی سے دے, کوئی پیسہ دے تو جا کے ہم اس پر خمس دیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.